بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ احباب، آج میں آپ کی بارگاہ میں شاندار ٹپس لے کر آیا ہوں جن پر عمل کر کر بندہ مومن اپنی دنیا اور آخرت سیدھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ دوسری بات، تلاوت قرآن کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہ تمہیں دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ پہنچائے گی، یعنی دنیا میں یہ نور کا سبب بنے گی اور آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ تیسری چیز، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد توکل اختیار کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر ہی بھروسہ کرو، تم کامل مومن ہو، یعنی تم کامل ایمان والے اس وقت ہو سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کا یقین رکھنا۔ اس کے بعد دل میں دنیا کی محبت نہ رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی جو بندہ دنیا کی محبت رکھتا ہے، دنیا کی محبت دل میں نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا کوئی اندیشہ نہیں، یعنی تم فقر نہیں کرو گے، بلکہ تم پر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے اور دنیا تمہارے سامنے پھیلا دی جائے گی، جیسے پہلی امتوں پر پھیلائی گئی اور انہوں نے ایک دوسرے پر سبقت کی، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے اور دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا، اسی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، یعنی دنیا حاصل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد بندے کو قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بہتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا رزق دیا ہو اور وہ اسی پر قناعت کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد کم بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اچھی بات کہو، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خاموش رہو، یعنی بری بات نہ کہو۔ بدگمانی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے اور نہایت ہی جھوٹ ہے، یعنی کسی کی بدگمانی کرنا۔ اس کے بعد آخری جو ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ خود کو نرم رکھنا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔